بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیٹس ہیو ٹو انر ویڈیو. آج کا ٹاپک ہے فوجی سیمنٹ. لیٹس ہیو بریف انالیسس آف فوجی سیمنٹ شیئر. لیٹس ایکسپلور کہ اس کو کس ریٹ پہ بائی کرنا چاہیے, کس ریٹ پہ سیل کرنا چاہیے, اور واٹ از دا کرنٹ سچویشن. اس سے پہلے تھوڑا فائنینشیل ہائی لائٹس کو دیکھتے ہیں. لیٹس ہیو واٹ از دا ٹیک آف MD of Fuji Cement. Dear shareholders, Assalamu alaikum. It's my honor and privilege to present the financial results of Fuji Cement Company Limited for financial year 23-24. I am proud to announce that under the guidance of the board and with the dedicated efforts of the management and employees alike, your company has achieved a record profit after tax of rupees 8.2 billion, the highest in our history. This reflects a year-on-year growth of 11% once compared to rupees 7.4 billion in the previous year. This remarkable achievement comes despite an additional deferred tax of rupees 1.8 billion due to amendments in tax laws related to exports. FCCL remained a significant contributor to the national exchequer, having paid rupees 29 billion as taxes during the year. Your company was the highest exporter of cement to Afghanistan and generated valuable foreign exchange to the tune of $22 million through exports during the year. The financial year saw a major milestone being achieved as your company successfully commissioned its greenfield cement manufacturing plant at Shahdan Lun district, Dera Ghazi Khan, in a record time of just 13 months. With an annual production capacity of 2 million tons, this new facility has elevated FCCL's total production capacity to 10.6 million tons per annum, solidifying our position as the third largest cement producer in Pakistan. Despite the overall industry capacity utilization, So this was something about the Fuji Cement. MD what is saying. اب اسٹاک مارکیٹ کے ڈیٹا کی طرف بھی آتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کا ڈیٹا بھی ان کا اچھے امپریسو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے, اور اس کا ایئر آن ایئر بیسس پہ دیکھ لیتے ہیں. کرنٹلی ان کی پرائس 36 روپیز پر چل رہی ہے, اور 52 ویکس کا آل ٹائم ہائی 41 روپیز. اور پچھلے ایک سال میں جس طرح باقی ساری مارکیٹ نے ریلی انجوائے کی, تو سیمنٹ سیکٹر نے بھی ریلی انجوائے کی, اور اس کے اندر فوجی سیمنٹ آف کورس ون آف دی پرومیننٹ پارٹ آف دی سیمنٹ سیکٹر. اور پچھلے ایک سال سے ان کی تھرو آؤٹ ایک گروتھ مومنٹم نظر آ رہا ہے, اور بہت تھوڑا سا ڈپ آیا ہے ایز کمپیئرڈ ٹو, اگر ہم باقی سیکٹر سارے کو دیکھیں, اوور آل سارے سیکٹرز کو پاکستان کی اکانومی کے اینگل سے یہ دیکھیں کہ اگر جیسے ریسنٹلی 100 بیسس پوائنٹ کی ریسنٹلی ڈکلائن آئی ہے انٹرسٹ ریٹس کے اندر, اور گوئنگ فارورڈ ایک انڈیکیشن ہے کہ انٹرسٹ ریٹ فردر ڈکلائن میں ہوں گے, تو چند سیکٹر جو ڈائریکٹلی بینیفیشری ہوں گے ان کے اندر سیمنٹ سیکٹر ہے, آپ کی ہاؤسنگ فائنینس کے حوالے سے چونکہ مین ڈیولپمنٹ ہوگی, اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو کافی ٹائم سے تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہے. ہوپ فلی ود دس بلکہ دو چیزیں ایٹ اے ٹائم اکٹھی ہو رہی ہیں, انٹرسٹ ریٹس بھی ڈاؤن ہو رہی ہے, آگے صبر آ رہا ہے جس کے اندر پروڈکشن ایکٹیویٹی ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے. تو آنے والے ٹائم میں, اور اس طرح انہوں نے بتایا بھی کہ CEO نے MD نے کہ نیو پلانٹ بھی لگ رہے ہیں, پروڈکشن کیپیسٹی بھی انہینس ہو گئی ہے. سو تھنگز آر آل فرام آل سائڈ ویری پازیٹیو. پی ریشیو ان کا بھی 10 ہے, ارننگس پر شیئر کے اینگل سے دیکھیں تو ہمیں, لیکن اسٹل ابھی یہ 15 تک جا سکتا ہے, جو کہ اچھی کمپنی ہے, اچھا سیکٹر ہے, گروتھ سیکٹر ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں ہمیشہ مینشن کرتا ہوں کہ اس کا ضرور دیکھا کریں, فری فلوٹ کتنا ہے. فری فلوٹ 35% ہے, 65% شیئر جو ہیں ابھی وہ مینجمنٹ کے پاس ہی ہیں, جو بھی اس کے آنرز ہیں, پروموٹرز ہیں. تو آف کورس وہ کون ہے, وہ فوجی گروپ ہے, ویری اسٹرانگ گروپ, اور جس کی یعنی ان کوپرینٹ گروپ کے انٹرنلی ہی سیمنٹ کی ایزیلی یہ سیلز میں ان کو سپورٹ ہوتی ہے, اور ایکسپورٹ بھی ڈیفینیٹلی بہت اچھی طرح ان کی گروتھ سیکٹر فگر شو کر رہی ہے. اور EPS کی طرف دیکھیں تو پیور
کرنٹلی جو ان کی ای پی ایس ہے اینولی وہ 3.35 ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں اس اینگل سے کہ اٹس بیکم اگر 4 کی بھی آنے والے ٹائم اگر ہم اس کو ایزیوم کریں تو اگر 15 پہ جائے تو ان کا شیئر کین گو ایزیلی ٹو دا آلموسٹ 45 to 50 روپیز تک بھی آپ اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹل مائٹ بی کمنگ جون. تو اٹس اے گڈ شیئر, گڈ پراسپیکٹس. اور اکنامک فرنٹ پہ, پولیٹیکل فرنٹ پہ اگر چیزیں جس طرح بھی چل رہی ہیں اسی طرح سے کوئی میکرو اکنامک کیوں چینج نہ آئے, آئی ایم ایف کے ساتھ اگر کوئی ایشوز نہ ہوں تو اٹ از اے گڈ پراسپیکٹس آف گروتھ. اور والیوم وائز بھی دیکھیں ایک اچھا شیئر ہے. فرائیڈے کی جو کلوزنگ ہوئی, آج جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو فرائیڈے کلوزنگ 7 مارچ 2025 میں اس کی ایک دن میں 7.1 بلین شیئرز کا کام ہوا ہے, جس اے ویری گڈ پرسنٹیج ایز کمپیئر ٹو دا اوور آل ٹریڈنگ والیوم. جس طرح سالڈ کمپنیز کی جتنے ٹریڈنگ والیوم ہونے چاہیے اس کے لحاظ سے تھوڑا سا 1 منتھ گروتھ کو بھی 1 منتھ اس کے انالیسس کر لیتے ہیں کہ یہ 1 منتھ جو گزرا پچھلا فرام جنوری ٹو فیب ٹل اوور آل اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریکشن کا پارٹ نظر آ رہی ہے, بٹ اسٹل اس پیریڈ کے اندر بھی انہوں نے اچھی گروتھ دکھائی ہے شیئر نے اپ سائڈ. تو جب اوپر اس مہینے میں جب گئی ہے تو اس نے تھوڑا بہت بٹ یو کین سے کریکشن بھی ڈیو ہے. پروفٹ ٹیکنگ ہے, جنہوں نے مال نیچے خریدا انہوں نے بیچنا تھا. تو اس کے حوالے سے بھی بڑا بائی کال ہی ہے. بائی اسٹانس سے اس کو ایکیومولیٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں, پینک سیلنگ نہ کریں, سوئنگ ٹریڈ کریں, نیچے سے اٹھائیں اوپر سیل کریں. اور اگر مسٹیکنلی اگر چونکہ نو ون کین ہیو دا ماسٹری کہ وہ ایگزیکٹ جان سکے کب نیچے جا رہی ہے تو کب اوپر جا رہی ہے, لیکن یہ کہ ریگولر ٹریڈ کریں, نیچے سے اٹھا کے اوپر آپ سیل کریں. اور اگر مسٹیکنلی اوپر کی طرف آپ کی بائنگ ہو جاتی ہے اور مارکیٹ پہ ریورس کر جاتی ہے تو اس کو پھر آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, چونکہ اٹ باؤنسز بیک. ہم اس کی ریسنٹ 6 منتھس کی بھی ہسٹری دیکھ لیں تو یہ کنٹینیوسلی اپ سائڈ گروتھ ہے. اور جہاں پہ تھوڑا سا ابھی ڈپ آیا ہے تو اٹس فور اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. کیوں دیکھیں یہ باکس جو ہے یہ 1 منتھ کا ڈیٹا کو شو کر رہا ہے. تو منتھ ٹو منتھ اونلی سی فور ہاؤ مچ ٹائم مائٹ بھی یہ 2-3 دن سے زیادہ کا یہ یا 4 دن سے زیادہ کا ڈپ نہیں ہے, ڈکلائن ہے. پھر دوبارہ اگین بہت اوپر گیا, پھر جب نیچے آیا پھر اوپر گیا, پھر اب اوپر جا کے نیچے آ رہا. تو ہوپ فلی اس نے دوبارہ اب اوپر کی طرف اڑان بھرنی ہے. تو اسٹے فوکسڈ, پینک سیلنگ نہ کریں, شیئرز کو ہولڈ کریں اور جہاں موقع ملے اس کو ایکیومولیٹ کر لیں. اور 52 ویک کا جو ہائی ہے اس سے تو ابھی بھی یہ 15% تو ڈاؤن ہے. اور ان دا ڈیز آف کم جب نیکسٹ مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوتی ہے جس میں فردر ہمیں تھوڑی ایزنگ ملتی ہے, اگر 1 بیسس پوائنٹس بھی اگر ڈکلائن ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹس میں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی سیلز کو اور ان کے اوور آل آؤٹ لک کو امپروو کرے گا. اور آگے پھر سمر کی طرف سٹارٹ ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ایف پی آر کے معاملات میں تھوڑا سا جو پریشر آیا ہوا تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ اس کے اندر بھی ٹاسک فورس کام کر رہی ہے اور ان کی ریکمنڈیشنز بھی پریزنٹ ہو چکی ہیں, ٹیبل ہو چکی ہیں. کسی بھی ٹائم وہ امینڈمنٹ ان لا ہو جائے گی اور ہمارے انٹرنل سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ آلموسٹ اپرووڈ. تو اس سارے کا امپیکٹ بھی جو ہوگا وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ پازیٹیو آئے گا. اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اسپیشلی جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, جو کنسٹرکٹڈ پروجیکٹس ہیں, ہائی رائز اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں, ان کے اندر تیزی آئے گی, کنسٹرکشن ایکٹیویٹی تیز ہوگی اور اس سے اوبویسلی فوجی سیمنٹ از اے میجر پلیئر آف دی سیمنٹ سیکٹر جو اس کو انجوائے کرے گا. تو اسٹے فوکسڈ, بائی کریں, ہولڈ کریں اور پروفٹ کے اوپر سیل کریں. انفارم ڈیسیژنس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریگولرلی موسٹلی جتنے بڑے شیئرز ہیں KMI 30 انڈیکس کا ہم نے ٹارگیٹ بنایا کہ ان سب شیئرز کے اوپر ریگولرلی ویکلی ریویو ڈالیں گے تاکہ جو آڈینس ہے ان کو اچھی نالج اور فروٹفل انفارمیشن مل سکے ٹو ملٹیپلائی دیئر ویلتھ ان دی اسٹاک مارکیٹ. تھینک یو ویری مچ.